بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چور اور کتی، اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے اور ساتھ ساتھ تھوڑا اپنا سفر بھی کریں گے۔ سفر میں یہ ہے کہ یہ جو سائڈوں پہ ہمیں اللہ پاک نے یہ نظارے، یہ بادل، یہ بہترین سڑکیں، یہ اللہ پاک نے جو ہمیں سہولتیں دی ہیں ان پہ بھی بات کریں گے۔ تو یہ چور اور کتی والا مسئلہ یہ ہے کہ میرا ایک دوست جو کہ کاریگر تھا، بہت محنت سے کام کرتا تھا، صبح جاتا تھا اور رات کو گھر آتا تھا تھکا ماندہ۔ جب بھی کھانا کھا کے لیٹتا گھر پہ تو اس کی بیوی ایک ہی بات کرتی کہ تم زیادہ محنت نہیں کرتے، تمہاری کمائی اتنی نہیں ہے، بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے اور کئی دفعہ تو مجھے ادھار لینا پڑتا ہے آخری تاریخوں میں، تو تم زیادہ محنت کیا کرو۔ تو اس نے جب بھی دکان پہ اپنے جاتا وہ، تو وہاں پہ لوگ باتیں کرتے، تو کچھ لوگ کہتے یار یہ جو ہے نا، تمہیں کسی کی نظر لگ گئی ہے، کسی تمہارے دشمن رشتہ دار نے تمہاری روزی جو ہے نا وہ جادو ٹونے سے باندھ دی ہے، یعنی کم کر دی ہے، تو تم کسی بزرگ کے پاس جا کے پتہ کرو۔ تو ایسے بھی بزرگ ہیں جو کلام پڑھتے ہیں اور یہ جو جادو ٹونا ہوتا ہے یہ دور ہو جاتا ہے۔ تو اب اس نے پتہ کیا، اسے پتہ چلا کہ ایک ہے بزرگ، تقریباً 10 میل دور اس کا وہ آستانہ تھا۔ تو میرے دوست نے مجھے کہا کہ بھائی اس جمعے کو میں نے چھٹی کرنی ہے، تو میں نے بزرگ کے پاس جانا ہے، پلیز تم میرے ساتھ چلو۔ تو جمعہ کا دن تھا، میں تو ان چیزوں پہ بہت کم بلیو کرتا ہوں، لیکن دوست تھا اس لیے اس کے ساتھ جانا پڑا۔ تو میں اور وہ دونوں موٹر سائیکل پہ اس بزرگ کے آستانے پہ پہنچے۔ جب اس کے حجرہ میں ہم جا کے بیٹھے تو میں نے دیکھا جہاں وہ بزرگ بیٹھا ہوا تھا تو سائڈ پہ ایک قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی تھی، واللہ خیر الرازقین۔ تو میں نے آیت کی طرف دیکھا اور سوچا کہ رازق تو رب ہے، پھر یہ کیسے بڑا گھٹا سکتا ہے کسی چیز کی جب اس کے پاس اختیار ہی نہیں۔ بہرحال اپنا اپنا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں بیٹھ گیا، اس بزرگ نے اس کا ہاتھ دیکھا، پھر اس کا انگوٹھا پکڑ کے بیٹھا رہا، پھر اس کی کنپٹی پہ دونوں انگوٹھے رکھ کے کچھ پڑھتا رہا، اور پھر جلالی انداز میں بولا کہ بچہ، کتی چوروں سے ملی ہوئی ہے۔ اس کے الفاظ اور تھے، اس نے کہا تھا بچہ کتی چورا نہ رلی ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ بزرگ کیا فرما رہے ہیں۔ تو میرے دوست نے بھی پوچھا کہ بابا جی یہ کیا معاملہ، آپ کیا کہہ رہے ہیں کتی چوروں سے ملی ہوئی؟ اسے کہا بیٹا یہ جو ہوتی ہے نا گھر کی عورت، ٹھیک ہے، یہ گھر کی پہرے دار ہوتی ہے۔ کتی تو ویسے ایک سیمبل ہے کہ جیسے آپ نے دروازے پہ ایک کتا باندھا ہو تو وہ گھر کی رکھوالی کرتا ہے، ایسے وہ جو رکھوالی والا ہے نا وہ اس کو سیمبل کے طور پہ میں کتی کہہ رہا ہوں۔ یہ جو عورت ہوتی ہے یہ گھر کی رکھوالی ہوتی ہے، اس کا کام ہوتا ہے آپ کی سب چیزوں کی دیکھ بھال کرے، آپ کی عدم موجودگی میں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، آپ کی مال و دولت، بال بچے، سب چیزوں کا دھیان رکھے۔ لیکن تمہاری بیگم جو ہے نا، اس کے جو ہے نا پچھلے وہ غریب ہیں، اس لیے وہ تمہاری یعنی کہ روزی روٹی سے ان کی مدد کرتی ہے، اس لیے تمہارے گھر میں جو روزی ہے وہ کم پڑ جاتی ہے، اور یہ وہ گلا کرتی رہتی ہے کیونکہ اسے 2 گھر چلانے ہوتے ہیں، ایک گھر تو تمہارے سامنے جو تمہارا ہے اور ایک گھر اس کا اپنا پیچھے ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ کتی چوروں سے رلی ہوئی ہے، یعنی کہ جو تمہارے گھر میں لگا رہے ہیں نقب وغیرہ، وہ سمجھو کہ وہ گھر کی مالکن ہی ان سے رلی ہوئی ہے، ملی ہوئی ہے۔ تو بیٹے اس سے ہوشیار رہو۔ تو اب یہ واقعہ تو ایک ایسا ہے کہ ٹھیک ہے، ہر انسان کا جو ہوتا ہے اس کے گھر والے ہی اس کے ایبسیس میں دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کی بیوی ہو یا ماں ہو، جیسے بھی ہو، وہ کتی تو ایک سمبل تھی۔ لیکن یہاں میں آ کے یہ سوچتا ہوں کہ دیکھیں یہ جس پل سے ہم گزر رہے ہیں،
اس پہ کتنا لوہا لگا ہوا ہے. یہ سڑک جس سے ہم ٹریول کر رہے ہیں نظر آتا ہے کہ یہ بہترین بنی ہوئی ہے. دیکھ لیں آپ، کوئی کار کو دھکا نہیں لگ رہا، اچھل کود نہیں رہی، ایک سپیڈ پہ ہم جا رہے ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے یہ کار ہوا میں تیر رہی ہے. تو یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ یہ جو سریا سیمنٹ لک ادھر استعمال ہوا ہے، کیا ہمارے غریب ملکوں میں یہ اویلیبل نہیں؟ سب کچھ وہاں ہے، موجود ہے. تو پھر ہماری سڑکیں ایسی کیوں نہیں؟ پھر ہمارے ملکوں میں آپ اس طرح ٹریول کریں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ نئے شاخ ڈلوانے پڑیں گے. تو یہ جو لوگ ہیں یہ کوئی ہم سے زیادہ طاقتور نہیں، نہ ہی کوئی آسمانی مخلوق ہے. یہ بھی کام کرتے ہیں. آپ ان کے جو ہے نا طبقہ نیچے والا جو کام کرتا ہے وہ زیادہ محنتی نہیں ہے. ہم لوگ زیادہ محنتی ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، ہمارے پاس سورسز ہیں، ہمارے پاس لک سریا سیمنٹ سب کچھ ہے. لیکن ایک ہی بات ہے جس کا کہ یہاں پہ ہے، یہاں کوئی کتی چور کے ساتھ نہیں مل سکتی. قانون اتنا سخت ہے کہ اگر کتی اور چور قانون کی زد میں آ جائیں تو ایسا حلیہ بگاڑتے ہیں کہ کتی نہیں رہتی، اس کے ساتھ کتے جی ہو جاتی ہے، اور چور جو ہے وہ توبہ کر لیتا ہے کہ اس کے آئندہ نسلیں بھی چوری نہیں کریں گی. لیکن شاید ادھر جو ہمارے ملک دیس ہیں وہاں پہ جو سسٹم ہے ہمارے وہ دقیانوسی ہیں، ان میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ کسی کو پکڑ سکیں یا پوچھ سکیں. تو یہی وجہ ہے کہ وہاں لوہا، سریا، سیمنٹ سب کچھ ہونے کے باوجود جو چیزیں بنتی ہیں ان میں اتنی پختگی اور مضبوطی نہیں ہوتی. تو یہ مضبوطی اور پختگی، یہ دیکھیں یہ جو پل بنا ہوا ہے اس پہ کتنا لوہا، کتنی تاریں، کتنا سسٹمیٹکلی یہ سب کچھ سیٹ اپ ہوا ہے. ہمارے پاس بھی سب کچھ ہے، لیکن شاید ہمارے پاس وہ کتی اور چور جو ہے ان کو ڈرانے کے لیے ہمارے پاس طاقت نہیں ہوتی. ہمارا قانون اتنا طاقتور نہیں ہوتا کہ جب وہ کتی بھونکتی ہے تو قانون ڈر جاتا ہے کہ یہ ٹانگ ہی نہ پکڑ لے، تو پھر پیٹ میں ٹیکے لگوانے پڑے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملکوں میں جب کتا لڑ جاتا ہے تو پھر 14 ٹیکے لگوانے پڑتے ہیں، تو ورنہ تو بندہ الگ سے مر جاتا ہے. تو یہ دیکھیں یہ جو ملک ہے، یہ لوگ ہیں، ان کا سسٹم جو ہے وہ جو کچھ بھی ہے یہاں انصاف کا بول بالا ہے. اللہ پاک ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اپنے ملکوں میں انصاف کو اتنا مضبوط بنا سکیں کہ کوئی کتی چور سے نہ مل سکے اور چور سوچ بھی نہ سکے کہ کسی کتی سے میں مل کے کوئی نقصان پہنچاؤ. آمین ثم آمین.